مولا مجھے اور کوئی حساب نہیں آتا، مجھے یہ نہیں پتا میرے جرم کتنے ہیں، مجھے ایک حساب آتا ہے کہ تیری رحمتوں سے کم ہے۔ مجھے یہ پتا ہے بہت زیادہ ہے، میں مانتا ہوں بڑی خطائیں ہیں، بڑے جرم ہیں، مگر ایک حساب ضرور آتا ہے مجھے کہ جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمتوں سے کم ہیں۔ میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ مولا اور کوئی کاؤنٹنگ نہیں آتی مجھے، ایک کاؤنٹنگ پتا ہے کہ جتنا تو بڑا رحیم ہے نا، تیری رحمت جتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں میرے گناہ کچھ نہیں۔ اسی کریم سے بھروسہ ہے، اسی رحمان سے بھروسہ ہے۔ بس درود پاک کی کثرت کیجئے، اللہ سے سچی محبت کیجئے، توبہ کیجئے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ رحمان ہے، جو وہ کروڑوں کو بخش رہا ہے تو مجھ جیسے گناہگار کو بخشنا اس کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ نیت کر لیں کہ بس انشاءاللہ آج کے بعد درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ایک نوجوان تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ لوگ اس کی نوجوان کی عبادت دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ وہ نوجوان جب عشاء پڑھ کے گھر کی طرف جاتا تھا نا تو راستے میں اسے خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی تھی۔ وہ بڑی نیک طبیعت کا مالک تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا اور نکل جاتا تھا۔ ایک دن جب وہ گزرا تو عورت نے اس کو پھر بلایا۔ اب انسان تھا، شیطان نے اس پر حملہ کیا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گیا، مگر جیسی عورت کے قریب ہوا نا تو اسے اللہ کریم کا یہ فرمان یاد آیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے یاد آتے ہی اس کے دل پر ایسا اللہ کے خوف کا غلبہ پیدا ہوا کہ خوف الہی سے کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بڑی دیر ہو گئی گھر نہیں پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ ڈھونڈنے نکلا تو دیکھا کہ نوجوان تو راستے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس کو اٹھایا، اپنے گھر لایا۔ اس کو جب ہوش آیا تو اس نے پھر اپنے والد کو واقعہ سنایا۔ واقعہ سناتے سناتے پھر اسے آیت کریمہ یاد آئی، پھر وہ آیت کریمہ اس نے پڑھی تو اس کی زوردار چیخ نکلی اور اس کا دم ہی نکل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان کے بارے میں پتہ چلا کہ ایسا نوجوان اتنا خوف خدا والا، اور اللہ کے خوف سے اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس کی قبر پر آئے اور یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب یہ آیت پڑھی نا تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میرے رب نے بے شک مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ ہاں، جب رب بخشنے پہ آتا ہے نا تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سے دوستی بندہ کر لے، اللہ کا خوف تو دل میں رکھے نا۔ چھپ چھپ کر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، موج مستی ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر ہی نہیں ہے، یہ نہ کرو۔ تو اب سچی توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے، اللہ کے قریب ہو جائیے، اور یقین کریں اللہ معافی مانگنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ وہ ایسے نوازتا ہے نا، آئے ہے۔ ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا، ایک اور واقعہ سناتا ہوں، پھر بیان کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ایک کسائی تھا، قصاب، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک پڑوس کے اندر ایک خادمہ تھی، کام کرنے والی تھی، وہ اس کو بڑی پسند تھی، اس کی نیت اس کے بارے میں خراب تھی۔ تو ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب قریب پہنچا تو وہ خادمہ کہتی کہ دیکھو میرے قریب مت آؤ، دل تو میرا بھی تمہاری طرف مائل ہے، مگر یہ کام جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کا خوف کرو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے سوچا کہ جب تم خادمہ ہو کر، ایک غریب عورت ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہو، مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، they were both alone there، مگر اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا۔ لیکن اب جب واپس آنے لگا نا تو راستے میں بڑی گرمی تھی، پانی دور دور تک نہیں تھا، پیاس سے نڈھال ہو گیا، اس سے مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو ایک اور شخصیت وہاں سے گزرے، کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں فلاں نبی کا قاصد ہوں۔ ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے قاصد تھے، پیغام پہنچاتے تھے، وہ بھی پیاسے تھے۔ کہا آپ کا حال کیا؟ کہ میں بھی بالکل پیاسا ہوں۔ کہا چلیں حضور دونوں مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ جو نبی علیہ السلام کا قاصد تھا کہ تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ کہا میں تو گناہ گار آدمی کسائی ہوں، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی، انہوں نے آمین کہنا شروع کی، تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بادل آیا،
بڑا کالا سا، بڑا ٹھنڈی ہواؤں والا. ان دونوں کو سکون ہو گیا، کہا چلو چلتے ہیں، اب پانی تلاش کرتے ہیں. ریلیکسیشن تو ہو گئی. تھوڑا آگے گئے تو اب راستہ دونوں کا ٹرن ہونے لگا. تو جو اللہ کے نبی کے قاصد تھے وہ مثال کے طور پر رائٹ ٹرن ہوئے، یہ کسائی کو لیفٹ ٹرن ہونا تھا، یہ قصاب لیفٹ ٹرن ہوا، بادل اس کے ساتھ جانے لگ گیا. اللہ کے نبی کے قاصد نے کہا تم تو کہتے تھے عام سا آدمی ہوں، کوئی نیک عمل نہیں، تمہارے ساتھ تو بادل جا رہا ہے. کہا واقعی کوئی نیک عمل نہیں ہے، بس آج ایک واقعہ ہوا، گناہ کرنے جا رہا تھا، میں تو غلط آدمی ہوں، برا کام کرنے گیا تھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موقع ملا تو اللہ کا خوف آ گیا، میں اس لیے پیچھے آ گیا. وہ اللہ کے نبی کے قاصد کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں پر رب ایسے ہی انعام فرماتا ہے. آئے ہائے، ہم گناہ کریں، اسے ناراض کریں اور توبہ کر لیں تو وہ کیسے معاف فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ ہے نا. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی. گاؤں والوں نے کہا کہ چلو مل کے دعا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ساتھ ہے، 70,000 لوگ جمع ہو گئے. دعا شروع ہوئی، حضرت موسیٰ دعا کرا رہے ہیں. ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ اللہ کے نبی ساتھ ہے، کلیم اللہ ہے، بارش تو ہونی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے. نو رین، نو کلاؤڈ، بالکل کلین اسکائی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، اتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. فرمایا موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے نا بارش نہیں ہونی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں اس بندے تک کیسے یہ بات پہنچاؤں. کہ تو کھڑے ہو کر اعلان کر، تیرا کام آواز لگانا پہنچانا میری ذمہ داری ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. آپ نے کروایا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو نکل جائے اس مجمع سے. اب وہ بندہ تو تھا اس کے اندر. اب وہ کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کہ شاید کوئی کھڑا ہو جائے گا، شاید کوئی نکلے گا، کوئی نہیں نکلا. وہ سمجھ گیا بات میری ہو رہی ہے. اب وہ سوچنے لگا کہ میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہ گار ہوں. اس نے پتہ کیا چادر اوڑی اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا یا اللہ آج ذلیل ہونے سے بچا دے. میں ہی وہ شخص ہوں، مانتا ہوں میں نے بڑے گناہ کیے، مگر مولا آج میں ذلیل ہو جاؤں گا. لاجیکلی بتاؤ اس کا ذلیل ہونا بنتا تھا کہ نہیں؟ کہ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اس کو تو کھڑا کر کے سب کو بتانا بنتا تھا نا. ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے ہم کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ کیا. اچھا تھوڑا سا مسئلہ کرے اب زیادہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، مگر میرے کریم کے کرم نوازی دیکھو وہ عیب چھپاتا کیسے ہے. وہ بندہ کہتا ہے مولا آج بچا لے. تھوڑی دیر ہوئی تو بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو دکھا دے، اب تو ملا دے تیرا دوست کون ہے. آئے ہائے، پتہ کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا، میں تجھے کیسے ظاہر کر دوں. یہ ہے میرا رب. کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. دنیا والوں کو میرا ایک ایپ پتہ چل جائے تو واٹس ایپ گروپ میں چلتے ہیں وہ میسج، سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، ویب سائٹوں پر اور اخباروں میں چلتے ہیں، مزے لیتے ہیں لوگ ہمارے ایپ کے. ارے دنیا کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو میرے رب کو پتہ ہے. بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں، بچپن سے اسے ناراض کر رہا ہوں، چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، وہ سب جانتا ہے. مگر کیسا کریم ہے، صرف چھپا نہیں رہا. وہ صرف چھپاتا تھا وہ بھی بڑی مہربانی تھی، وہ عزتیں بھی دے رہا ہے، وہ نعمتیں بھی دے رہا ہے، وہ مجھے کھلا بھی رہا ہے، وہ مجھے بڑا بھی کر رہا ہے، مجھے رزق بھی دے رہا ہے، مجھے میری فیملی کا سکھ بھی دے رہا ہے، مجھے دولت بھی دے رہا ہے، کیونکہ دے تو وہی رہا ہے نا. اس کو سب پتا ہے، وہ پھر بھی دے رہا ہے. اس کو سب پتا ہے، پھر بھی ہم اس سے دوستی نہیں کرتے، پھر بھی ہم اس کو راضی نہیں کرتے. کب تک اسے ناراض کرو گے بھائی؟ آج کر لو توبہ، آج کر لو اس سے دوستی. وہ شاعر کہتے ہیں نا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. تو آج سچی توبہ کر لے، چھوڑ دے گناہ. اگر نماز قضا ہو رہی ہے
اب نماز قضا نہ کریں. شب برات کروڑوں بخشے جائیں گے مگر حدیث میں 6 قسم کے گناہ گار بتائے گئے جو نہیں بخشے جائیں گے. ہاں، شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، زنا کرنے والا بدکاری کا عادی نہیں بخشا جائے گا، رشتہ داریاں کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا، ایک روایت کے مطابق تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا، تصویریں بنانے والے مجسمے بنانے والے نہیں بخشے جائیں گے. خدا را آج توبہ کر لیجئے، راضی کر لیجئے اللہ کو. اگر یہ گناہ ہو بھی گئے نا وہ بڑا کریم ہے. توبہ کریں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد انشاءاللہ نہ شراب کے پیئیں گے نہ شرابیوں کے قریب جائیں گے انشاءاللہ. ایسی محفلوں میں بھی نہ جائیں کہ جو ہمیں ان گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ میں شرابیوں جواریوں بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نیک بندہ ہو جاؤں گا اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. تھوڑے دنوں پہلے تو کووڈ وائرس آیا تھا، ڈسٹنس کیسا رکھتے تھے؟ سوشل ڈسٹنس. سوشل کتنا سمجھ آ گئی تھی، نہیں بھائی دور رکھو اس کو، اس کے اندر وائرس ہے یا وائرس جیسی سمٹمز ہیں. ادھر لعنت برس رہی ہے شرابیوں پر، تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو. جو بدکار ہیں جو جوئے کھیل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں پیتا میں بیٹھتا ہوں. کیوں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ جدھر میرا رب ناراض ادھر اس کے ساتھ میں نے کیوں بیٹھنا ہے؟ اچھی محفلوں میں آیا کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے جو الحمدللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سدھرنے کا موقع ملتا ہے. اور قبر اگر روشن کرنی ہے نا، آج قبر کی بات ہو رہی ہے نا، تو قبر روشن کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے. اللہ پاک سے متعلق، رسولوں، صحابہ، اہل بیت سے متعلق، اولیاء کرام کے بارے میں سب عقیدہ بالکل ہمارا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہم نیک کام کرتے رہیں، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں، مسجد میں با جماعت نماز ادا کریں، جتنے فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کریں، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے تو زکوٰۃ پوری ادا کریں، روزے رکھیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر اللہ کی کثرت کریں. انشاءاللہ یہ سارے کام قبر روشن کرنے والے کام ہیں. اور سبحان اللہ ایک اور بڑا پیارا عمل ہے، حدیث پاک میں آیا ان الصدقہ لتطفئ علی اہلھا حر القبور. بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. وانما یستظل المؤمن یوم القیامۃ فی ظل صدقاتہ. اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. خوب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے. صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے. تو ان مہینوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اپنے ملازمین پر ذرا تھوڑی سی آسانی کریں. اچھا ہم ایک بڑا جملہ آج کہنے لگ گئے ہیں، بھائی مشکل ہو تو مجھ سے مانگ لینا، چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا. سفید پوش آدمی بتائے گا نہیں آپ کو. میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں، ویسے آپ کو بھی پتا ہے لیکن شاید وہ سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. جس کی بھی اس وقت 40-50 ہزار سے کم آمدنی ہے نا، وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہے. وہ نہ بھی بتائے تو آپ اس کو دے دیں، اس کو ضرورت ہے. یعنی ہم کیوں یہ کہتے ہیں کوئی مجھے مانگے تب میں دوں گا؟ مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ کو، اور مجھے رب بن مانگے نہیں دے رہا. آپ یہ بنو نا. اب ہم سحری افطاریاں بہت سارے لوگ مسجدوں میں کراتے ہیں، میں کہتا ہوں کرانا چاہیے، لیکن آپ سوچیں مسجد میں نمازی پھر بھی سحری افطاری میں بہت اچھا کھا لیتے ہیں. کئی ہماری بہنیں مسجد میں تو نہیں آ سکتی نا، ان کے گھر میں کیا بنتا ہوگا؟ آپ گھروں میں پہنچانے کی عادت بنائیں. گھروں روڈوں پہ سحری افطاری ہو رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بغیر بتائے کسی کے دروازے پر آپ کے، میں کہتا ہوں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے ملازمین دیکھ لو یار، آپ کے اپنے رشتہ دار دیکھ لو، اپنے پڑوسی دیکھ لو. 40,000 سے جس کا اسکیل 50,000 سے نیچے ہے نا، آپ اس کو راشن بھیجو گے وہ خوشی خوشی رکھ لے گا. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بھائی بتا رہے تھے ہم راشن بانٹ رہے تھے تو ایک بندہ آیا اور اس راشن بانٹنے والے کو کہتا ہے میں اپنے داماد کے ساتھ آیا ہوں اس لیے ابھی تو میں آپ سے راشن نہیں مانگ رہا، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا تو مجھے دے دینا. اور اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹی کون سی گاڑی ہوتی ہے FX، بولے اس گاڑی میں آیا تھا حالانکہ، مگر اس کو بھی راشن کی ضرورت تھی. سب لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں. غریب آدمی کے پاس فروٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں. ہم میں سے کئی لوگ ہیں جن کے گھر میں روز فروٹ آتا ہے، شاید روز گوشت اور چکن بنتا ہے. ہمیں تو شاید گوشت اور چکن کا دام بھی نہیں پتا، ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں. مگر پوچھے نا غریب آدمی سے، ہفتہ گزر جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی روزہ ہو رہا ہے، اس کے گھر میں بھی افطار ہو رہی ہے. یہ وقت ہے جنت کمانے کا، یہ وقت ہے نیکیاں کمانے کا. آپ ایسے گھروں میں آپ لفافہ بنا کے پیسے بھجوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. 15-20 ہزار روپے بھجوائیں گے وہ، آپ زکوٰۃ نہیں تحفہ کہہ کے بھیج دیں.
لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چہروں پہ مسکراہٹیں آئیں گی، لوگوں کی عید اچھی ہوگی، لوگوں کی رمضان اچھی ہوگی. یہ وقت ہے اور یہ صدقہ ہماری قبر کو روشن کرے گا. ہمیں انشاءاللہ ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں گے، نہ جانے ہمارے کتنے غم دور ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور پرابلم، ہم جو بچ جاتا ہے وہ کیوں بانٹتے ہیں؟ کھانا بچ گیا تو غریب کو دے دیں. اس بار ایک پلان کیجئے گا، آپ بے شک 100 آدمی کو افطار نہ کرائیں. آپ اپنے گھر میں جو افطار کرتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ کی افطار سے پہلے افطار نکالیں اور وہ اپنے ملازم کو دیں کہ وہی افطار وہ پہلے کھائے. آپ کے ساتھ یا تو بیٹھ کے کھائے یا کم از کم وہ تو کھائے جو آپ کھا رہے ہیں. ہم جو بچتا ہے وہ اس کو کھلاتے ہیں، جو پھینکنے کا ہوتا ہے وہ کپڑا دیتے. نہیں، اللہ ہمیں کیسا دے رہا ہے اور ہم اللہ کی راہ میں کیسا دے رہے ہیں. 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. بیسٹ دو، بہترین دو. ایک بزرگ تھے، ان کو اچھا بھروسہ بھی بڑا تھا، یہ اللہ کرے وہ بلیف بھی ہمیں مل جائے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی فقیر آیا پیسے لینے کے لیے، تو اپنی زوجہ کو کہا کہ کچھ ہے؟ تو اس نے کہا 4 انڈے ہیں، صرف کھانے کے لیے 4 ہی انڈے ہیں، 4 دے دو. 4 دے دیے. جب 4 دے دیے تو کہا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آ جائیں گے. اتنا بھروسہ تھا. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ایک بندہ آیا، ایک ٹوکری دے کر گیا. زوجہ سے کہا ذرا دیکھو کیا ہے. کہا کسی آپ کے دوست نے تحفہ بھجوایا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا انڈے ہی ہیں. کہا چیک کرو کتنے. کہا 30 ہے. کہا 30 کس حساب سے آئے؟ دیے تو 4 تھے، ایک کے 10 آنے چاہیے. لیول آف بلیف، عقیدہ کتنا مضبوط تھا. 40 آنے چاہیے. کتنے ہیں؟ کہا 30 ہیں. دوبارہ گنو. کہتی حضور ہیں تو 40 مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. 30 پورے ہیں، 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. کہا سچ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضور ہم نے بھی جو 4 دیے تھے نا، 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا. بات آئی سمجھ؟ پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب سمجھ جاؤ دیتے کیا ہو. بچا ہوا پھینکنے والا وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. پھر کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ ارے دو نا دل کھول کے بہترین، سب سے اچھا اللہ کی راہ میں دو. دوبارہ جملہ یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے. ہم تو جو بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. بلکہ اتنا پتہ نہیں دنیا سے محبت اتنی ہو گئی ہے. ابھی اگر مسجد کے لیے اعلان ہو نا چندہ دیں، چلو سخاوت کا آج ذہن بن بھی گیا بھائی 100 روپے دینے، 500 روپے دینے. پرس نکالا، 2 100 کے نوٹ ہیں، ایک کڑک والا ایک پرانا پھٹنے والا. سچ بتاؤ مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالتے ہیں؟ کیوں؟ پرانا نیا والا 102 کا نہیں ہے، وہ بھی 100 کا ہے. اللہ کی راہ میں دینا نا، وہ یار یہ والا دے دو یار، یہ نکالو. کمال ہے یار. اپنے بچے کے لیے برانڈڈ چیز لینی ہے، اللہ کی راہ میں پھینکنے والی چیز دینی ہے. اللہ دل دیکھتا ہے. اللہ کو تھوڑی چاہیے ان چیزوں کی، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی جاتی ہے میری چیزیں. وہ دل دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جب بھی میری راہ میں خرچ کرتا ہے جو اس کے کام کا نہیں وہ خرچ کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی رحمتوں کو وہ روک لے. جب وہ بے گنے دے رہا ہے، میری اوقات سے بڑھ کر دے رہا ہے، تو بانٹو نا. بھائی زکوٰۃ پوری ہو گئی، بھائی ہم نے حساب کر لیا اب اور نہیں دینے. ارے بھائی نیکی کا کام ہے، دے دو، کوئی بات نہیں، اللہ بھی تو دے رہا ہے. زکوٰۃ سے اوپر دینا منع تو نہیں ہے، صدقہ دینا منع تو نہیں ہے، تو خرچ کیا کریں. حضرت وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست. اور اللہ اکبر، موضوع میرا آج نہیں ہے لیکن باتیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں. میرے بچے بھی ہیں، ینگسٹر بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور پڑھیں. ہی از ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی آف دا ہسٹری آف یونیورس. کمال شخصیت ہیں. حضرت ابراہیم کی بہت ساری شانیں ہیں، مگر جو کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ چار جو آسمانی مذاہب ہیں نا، ان 4 مذہبوں میں حضرت ابراہیم کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے، وہ تمام آپ کو مانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ ابو الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ رخت سفر باندھیں، دنیا کا سفر کریں اور ہمارے عجائبات دیکھیں، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں. تو آپ نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گئے. تو چلتے چلتے جب آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے تو وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لیے جا رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ تو عرض کیا جی ہے، جو آپ کہیں آپ کو پیش کر دوں گا. آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیے، پانی چاہیے یا دودھ چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پانی پلا دو. اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا
اور قریبی چٹان کے پاس گیا, وہاں رک کر کچھ بولا, چٹان پر اس نے اپنا عصا مارا تو چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت ابراہیم کو اس نے پانی بھر کے پانی پلا دیا. اچھا, حضرت ابراہیم نے بھی اپنا تعارف نہیں کرایا تھا کہ آپ کون ہیں, آپ نے پانی پیا اور حیرت سے غلام کو دیکھنے لگے. تو اس نے, غلام نے دیکھا کہ بڑے حیران ہو رہے تھے. کہا آپ کو حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا حیرانی نہیں ہوگی, تم نے جا کے لکڑی ماری, ڈنڈے ماری اور پتھر سے پانی نکل آیا. تو کہا میں آپ کو راز بتاؤں. تو کہا بتاؤ. کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے ایک نبی ہیں اور اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے, اور میں خلیل اللہ کے وسیلے سے جو بھی مانگتا ہوں نا اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے. میں بھی اس چٹان پر گیا تھا, میں نے اسی خلیل اللہ کا نام لیا تو پانی کا چشمہ آ گیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ہی وہ خلیل اللہ جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا. اللہ اکبر. یہ سن کر تو غلام کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ میں تو روز جس کے وسیلے سے کام کر رہا ہوں وہ آج میرے سامنے آ گئے. وہ کہتے نا, وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے, کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. دل ہی دل میں اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا. کہتے واقعی سچ بتا دیں آپ ہی خلیل اللہ ہیں. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاں میں ہی خلیل اللہ ہوں. اللہ اکبر. یہ سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گرا, یعنی خوشی کے مارے اسے کنٹرول نہیں ہوا اور اس کی روح قبض ہو گئی. روایت میں آتا ہے اس وقت آسمان سے ایک نور اترا اور اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا. جب وہ نور چھٹا تو پتہ نہیں چلا وہ لاش کہاں گئی. وہ نور سے اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا. یہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا. اب اور آگے بڑھے, ایک پہاڑ پر پہنچے, وہاں ایک گھر تھا, اس کے 2 دروازے تھے. آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے. اندر ایک تخت تھا, اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر 70 خوبصورت حلے, خوبصورت لباس ڈالے ہوئے تھے اور سر کے پاس ایک تختی رکھی ہوئی تھی. لاش, اس کے اوپر 70 قسم کے ڈریسز اور ایک تختی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس تختی کو پڑھا تو اس پر پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ میں شداد بن عاد ہوں, میں 1000 سال زندہ رہا, میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی, میں نے ہی شہر ارم بنایا, مگر افسوس جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میری ساری تدبیریں رد ہو گئیں. میں نے دنیا بھر سے ڈاکٹروں کو جمع کیا, کوئی بھی میری موت کو ٹال نہ سکا. بس جس نے بھی مجھے دیکھا اب اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اے لوگو, خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو. تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جیسی بادشاہت کا مالک میں تھا. تم اتنا عرصہ زندہ نہیں رہے, نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا. تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا میں نے جمع کیا. ہاں ہاں سن لو, دنیا دھوکے باز ہے, قاتل ہے, اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے. یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. شاعر کہتے ہیں نا, بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے, قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا. موت آئی پہلوان بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا, زور تیرا خاک میں مل جائے گا. 2 واقعات, اور ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. پہلا خوش نصیب, کیسا غلام تھا, کیسا عقیدہ تھا, کیا اللہ کے نبی سے محبت تھی, اور اس عقیدے کی برکت دیکھیں کہ ان کے وسیلے سے جو مانگتا تھا اللہ عطا فرما دیتا تھا. ایکچولی یہ جو دعائیں ہیں نا, ان دعاؤں میں جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کا بلیف کا اسٹینڈرڈ کتنا ہے, لیول بلیف کیا ہے. اس کو محبت اتنی تھی حضرت ابراہیم سے, بھروسہ اتنا تھا اللہ پر کہ میں خلیل اللہ کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اللہ میری مشکلیں ٹال دے گا, میری مصیبتیں حل کر دے گا. اور ایسا ہی ہوتا تھا. اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی کیا ہے, اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کا وسیلہ بارگاہ الہی میں دینے سے بعض اوقات کام ہو جاتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تابعی بزرگ واقعہ بیان کر رہے ہیں, اس سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ والوں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو دعائیں
قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال دوسرا واقعہ جو تھا وہ بڑا ہی عبرت انگیز ہے، ہمارے لائف سٹائل کے حوالے سے وہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ شداد کون تھا؟ بڑے روب و دبدبے والا بادشاہ تھا، یہ غیر مسلم تھا، اور اس کے بارے میں اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے جنت کا ذکر سن رکھا تھا غیر مسلم، مگر اسے سن رکھا تھا کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک کانسیپٹ ہے کہ جنت میں ان کو ڈالا جائے گا، تو اس نے کہا میں مرنے کا انتظار کیوں کروں اور مسلمان کیوں ہوں، میں خود ہی جنت بنا لیتا ہوں۔ شداد کی جنت دنیا میں مشہور تھی، اس نے کیا کیا، ایک عظیم شہر بنایا۔ ہم کیا امیجن کرتے ہیں حدیثوں میں نا کہ سونے کی اینٹیں ہوں گی، اس نے لٹرلی سونے کی اینٹوں سے محل بنائے، زبرجد اور یاقوت کے ستون کھڑے کیے، سنگریزوں کی جگہ خوبصورت موتی بچھا دیے، ہر محل کے گرد جواہرات بچھا کر اوپر نہریں جاری کی، طرح طرح کے درخت اگائے، غرض ایسا عظیم شہر بنایا، نہ دنیا میں اس سے پہلے کوئی ایسی سٹی کریٹ ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوئی۔ اور جب شہر مکمل ہو گیا نا، یعنی یہ شداد کا واقعہ کوئی افسانہ نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی دولت، اتنا مال، مگر ہوا کیا کہ شداد اس شہر میں قدم بھی نہیں رکھ سکا۔ جب وہ کریٹ ہو گیا، جب اس کی اوپننگ سیریمنی کا وقت آیا، شداد کو بلایا گیا کہ جناب اب آپ نے اس شہر میں داخل ہونا ہے جو آپ نے جنت دنیا میں بنائی ہے، مگر اس سے پہلے اسے موت نے آ لیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایسے کئی واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اپنی لائف میں دیکھے ہوں گے۔ بڑی تیاری کرتا ہے انسان، بڑی پلاننگ کرتا ہے، ابھی یہاں پہنچنا ہے، ابھی یہ گھر کمپلیٹ کروں گا، ابھی یہ بلڈنگ بنا لوں گا، ابھی بزنس سیٹل کروں گا، ابھی فلاں ملک پہنچ جاؤں گا، اور اچانک اس کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شب برات جو رات ہے، وہ رات کون سی رات ہے کہ اس رات فیصلے ہونے ہیں، اس رات یہ لکھا جانا ہے۔ جی ہاں، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات یہ ڈیسیشن لیا جائے گا کہ اگلے سال کس نے مرنا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن کہتا ہے اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ نصف شعبان کی جب رات آتی ہے نا، حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ 15th نائٹ آف شعبان جب رات آتی ہے تو حضرت ملک الموت کو ایک چھوٹی کتاب، ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا۔ یہ ڈیوٹی دے دی جائے گی کہ اس اگلے سال میں کس نے دنیا سے جانا ہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ ذرا تھوڑا سا امیجن کرو نا، 2023 شب برات میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آج نہیں ہیں۔ اٹ مینز ان کا نام اس رات ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اور وہ ڈیلیور کر دیا گیا تھا۔ ہمیں نہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا، ہمیں بھی نہیں لگتا تھا یار یہ تو آس پاس ہی رہتے ہیں، یار یہ کدھر جائے گا، مگر ہی از ناٹ ود اس رائٹ ناؤ۔ کہاں ہیں؟ اپنی قبر میں۔ اگلی شب برات پھر آنی ہے، ہو سکتا ہے پھر مسجد میں اجتماع ہوگا، ہو سکتا ہے میں نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ نہ ہوں۔ کس بات کا غرور ہے یار، کس بات کی پلاننگ ہے؟ اتنے جنازے اٹھنے کے بعد بھی ہمارے اوپر غفلت ہے۔ میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، بہت ہی میرے کلوز فرینڈ ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کے رشتہ دار یہاں موجود ہیں، مگر اس لیے وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے ہمارے لیے اس میں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، دنیا بھر سے لوگ جرمنی میں جمع ہوتے ہیں، ایک بزنس جو ہے وہ ایگزیبیشن لگتا ہے، ایم ٹیکس، بڑے بڑے